السلام علیکم۔ تمام ریلوے کو پسند کرنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس مصروفیات یعنی کہ پاکستان کی ایک بہترین ٹرین جو کہ 19 جولائی 2025 سے سٹارٹ کی جانی تھی، جسے 26 جولائی 2025 کا بولا گیا کہ پاکستان کی مایہ ناز ٹرین بنا دی جائے گی، جو کہ بزنس ایکسپریس 33 اپ اور 34 ڈاؤن کو، اور یقینی طور پہ ایک بڑی ہی مایوس کن خبر کہ جیسے میں اسٹیشن پہ پہنچا، ہیلپ لائن پہ مجھے کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا، اور معلوم یہ ہوا کہ ابھی بھی اس کو آگے کی تاریخوں میں ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ ایسا قطعی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، اور کئی ایسے ولاگرز کو میں جانتا ہوں جو اسپیشلی کراچی سے لاہور گئے ہیں، اور لاہور والے کراچی میں بھی موجود ہیں، اور اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ وہ اس کی کوریج کر سکیں۔ یہ تمام ولاگرز اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا وہ ریلوے کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور میں تو ایک بہت ہی معمولی سا ولاگر ہوں، اور چونکہ ریلوے سے میرا بہت شوق ہے، لیکن چلیں اب میں کینٹ اسٹیشن جا کے نئی ٹرین تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ریلوے کے کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جسے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جب پاکستان میں 2022 میں بلوچستان اور سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا، تو کافی ساری ٹرینیں بند کر دی گئیں کہ اس پانی کی صورتحال میں ٹرینیں چلانا بڑا مشکل ہے، ٹریک ڈوبا ہوا ہے۔ تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ ٹرینوں کا ڈسکنیکٹ ہوا، اور کافی ملازم، کافی ریلوے کا سٹاف ٹینشن میں آیا کہ اس طرح ان کے گھروں کے خرچے کیسے چلیں گے، جبکہ ان کو سیلریز بہرحال دی گئی، چلتا رہا ان کا نظام۔ لیکن جب دوبارہ ٹرینیں بحال کی گئیں تو سلیکٹڈ ٹرینز کو چلایا گیا، اور یہ بولا گیا کہ ابھی چونکہ ٹریک پوری فل پرفیکٹ کنڈیشن میں نہیں ہے، تو ہم لوگ آپ سے فیئر زیادہ لیں گے، اور جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے ہم اسے ریورس کر دیں گے۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 2016 سے لے کے 22 سے پہلے تک کراچی سے لاہور تک کے اکانومی کی اگر بات کریں، چلے اے سی کی بات نہیں کرتے، تو 1500 سے لے کے 1800 اس پیریڈ کے دوران اتنا ٹکٹ رہا، اور پھر اچانک 3000 اکانومی کلاس کا کر دیا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ ٹرینیں بڑھتی گئیں اور ٹرینیں پوری طرح سے بحال ہو گئیں، لیکن کرایہ بجائے نیچے آنے کے وہ بات بھلا دی گئی کہ کرایہ نیچے لانا تھا۔ اب چونکہ بہت ساری ایسی بس سروسز، کوچز ہیں جنہوں نے بڑی وی آئی پی سروس دی گئی ہے، اور ان کا ٹکٹ اور ٹرین کا ٹکٹ دیکھیں تو ٹرین کے ٹکٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے کہ اب زیادہ تر پبلک بسوں اور کوچوں میں سفر کرنے پہ زیادہ خوشی محسوس کرتی ہے، جبکہ ٹرین کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹرین کے اندر جہاں چاہو، جس اسٹیشن پہ چاہو، وہاں کی ایکٹیویٹی، وہاں کا ماحول آپ کو نظر آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، اور جو ٹریولنگ کو لائک کرتا ہے تو وہ یقیناً ٹرین پہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے، جبکہ بس کے اندر بالکل قید ہو کے رہ جاتا ہے، اور صرف 2 یا 3 اسٹاپ کے اندر اسے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا ٹرین کا مقابلہ ہی نہیں ہے بسوں سے، کوچوں سے، لیکن اس کے فیئر اتنے بڑھا دیے گئے، اور سہولیات جیسے چارجنگ کی تھی، وہ بھی اگر دیکھیں تو زیادہ تر ٹرینوں کے اندر چارجنگ سسٹم کام ہی نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ کوچز ہیں، کچھ نے بکنگ کرائی ہے تو ان کے حصے میں گرین ڈبہ مل گیا ہے، اور کچھ کو جو ہے وہ ایسا ڈبہ نصیب ہوا ہے کہ جو لگتا ہے کہ قدیم دور کا، یعنی کہ جب نیا نیا پاکستان بنا تھا وہ والا ڈبہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ٹرین کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرین پہ جو ٹکٹ کا فیئر ایک جیسا رکھتے ہیں تو آپ انہیں سہولیات بھی وہی دیں جو کہ ہر ڈبے والے کو مل رہی ہے، اور نظام دنیا بہتر سے بہتر چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ہم کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں، وقتی طور پہ آگے آتے ہیں، تو کوئی بھی ٹرین نہیں چلاتے ہیں تو اس کے سٹینڈرڈ کو ہم مینٹین نہیں رکھ پاتے، اور وہ سٹینڈرڈ بجائے مزید بہتر ہونے کے وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری پبلک کو بھی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ اپنی نئی کوچز کو ہمیشہ خوبصورت رکھنا ہے، لیکن اس سے زیادہ کردار ریلوے حکام کو ہے کہ وہ اس چیز کو بہتر سے بہتر بنائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بجٹ 1 سال کا ہوتا تھا،
ہر چیز ایک ریٹ پہ چلتی تھی، جو کہ سب سے اہم بات ہے۔ 2 روپے کو چینی کے ریٹ بڑھا نہیں سکتا تھا، دالوں کے ریٹ نہیں بڑھا سکتا تھا، کرایہ نہیں بڑھا سکتا تھا۔ یہ جب سے 15 دن کی مینٹیننس اسٹارٹ ہوئی ہے، ہر شخص کو پیٹرول یا فیول ایڈجسٹمنٹ جسے کہہ لیں، ایک موقع مل گیا ہوا ہے کہ جب چاہو جتنا چاہو آپ ریٹس بڑھا لو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15 دن کی مینٹیننس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور بجٹ کو، جو سال کا بجٹ ہوتا ہے، اسے سال کا بجٹ حقیقی معنوں میں بنایا جائے، چاہے لاسز ہوں یا پروفٹ ہوں، تو سال کے بعد ایک نیا ریٹ جو ہے وہ تعین کیا جائے، پھر وہ عوام بھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ لیکن 15 دن والی سٹوری جو ہے میرے حساب سے نہ صرف ریلوے میں بلکہ ہر جگہ یہ مہنگائی کو بڑھانے میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ٹرین والا جو ہے ہمیں کس ٹاپک کے اوپر، یعنی ٹرین کی ولاگنگ والا کس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تو بھائی یہ میرے جذبات تھے۔ ہر انسان کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اور یقینی طور پہ میں اس ملک کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہر انسان خوشحال ہو، غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ ہو، ہر انسان پیٹ بھر کے کھائے اور سوئے، اور صبح ایک اچھی نیت سے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے ایک بہتر خواب لے کے، سپنا لے کے جائے، تاکہ دنیا میں ہمارا نام ہو۔ تو پھر آخر میں پاکستان ریلوے زندہ باد۔